السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قابل احترام بزرگوں، معزز علماء کرام اور میری مائیں اور بہنیں، آج یہ حاضری مولانا ریحان ندوی صاحب کی دعوت پر ہوئی ہے، اور آپ سب کا یہاں جمع ہونا بھی انہیں کی دعوت پر ہے، اور اس کا عنوان ان کے مکتب کا جو وہ اپنے گھر میں چلاتے ہیں سالانہ یہ پروگرام ہے۔ جہاں تک اس پروگرام کی اہمیت کا، افادیت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکاتب کا نظام انتہائی ضروری نظام ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنے کسی عمل پر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں معافی ہوگی، معاملہ بن جائے گا، سوائے مکاتب کے اس نظام کے جس کی پورے ہندوستان میں داغ ڈال دی گئی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بدولت یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت بیڑا پار کر دے گا۔ اگر ہم غور کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن ہی کا وہ دور دراصل آگے کے ادوار کی بنیاد رکھتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں جو کچھ بچے کو پڑھایا جاتا ہے وہ نقش الحجر ہو جاتا ہے، پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے معاشرے میں اس بگاڑ کے دور میں یہ بات بھی اپنے عروج پر ہے کہ 10-12 سال تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچپنا ہے، لڑکپن کا دور ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ لیکن اگر منصفانہ اور حقیقت پسندانہ نظریے سے دیکھا جائے تو یہی وہ عمر ہے جس میں اس کی بنیاد پڑتی ہے۔ اگر بنیاد صحیح ہو، بنیاد درست ہو، بنیاد قرآنی بنیادوں پر ہو، ربانی بنیادوں پر ہو، سیرت کے سانچے میں ہو، اور صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان اور اولیاء کی زندگیوں کے سائے میں، تو یہی چیز آگے چل کر کے کام آتی ہے، یہی چیز آگے چل کر کے اس کے لیے مفید بنتی ہے۔ کیونکہ بچے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کورے کاغذ کی سی ہوتی ہے، جو کچھ بچپن میں ڈال دیا جاتا ہے آگے اسی کے اثرات اور اسی کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناحیے سے بڑی توجہ دلائی، بہت توجہ فرمائی، اور اسی مشن کو صحابہ اکرام خلفائے راشدین نے بھی آگے بڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے مملکت اسلامیہ کے اندر مکاتب کا جال بچھا دیا، اس کے لیے ایک پورا نظام بنایا، معلمین کا انتخاب کیا اور وظیفے کا انتظام کیا۔ کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کی بنیاد صحیح پڑ جائے، تربیت صحیح ہو جائے
تو پھر یہ چیز آگے بہت کام آتی ہے۔ اس سے اس بچے کی جو زندگی ہے جوانی کی اور اس کے آگے کی دنیا کے مختلف میدانوں میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ بہت سارے اسے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بنیاد بچے کی عمدہ ہو جائے، عقیدہ، ایمان، اخلاق، کردار اگر اسلامی بنیادوں پر اس کے اندر پیوست کر دیا جائے تو پھر وہ آگے چل کر کے اسلام کے مخالف، ایمان کے مخالف، عقیدے کے منافی جتنے بھی مسائل آتے ہیں، جتنے بھی طوفان آتے ہیں، ان سب کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ شرک سے نفرت اور شرک سے تکبر اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر بنیاد اس کی اچھی نہ ہو تو پھر آگے وہ اخلاق سے بھی جاتا ہے، کردار سے بھی جاتا ہے اور عقیدے اور ایمان سے بھی چلا جاتا ہے۔ جس طرح آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو نئی نسل ہے ملت اسلامیہ کی، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں کس طرح سے دہریت کے شکار ہو رہے ہیں، ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اور ملک کی اکثریتی تہذیب کو کہ وہ دلدادہ بنتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی مکتب کے اس مرحلے میں ہوئی اور والدین نے کیا ہے، کیونکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا جو اصل مدار ہے، اصل جو ذمہ داری ہے وہ والدین پر عائد ہوتی ہے، اور اس میں باپ کا جو کردار ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ ایک شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے اور اس نے بہت پیغام دیا ہے۔ اس میں شعر اس کا یہ ہے کہ لیس الیتیم قد مات والدہ، لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ شاعر یہ کہتا ہے، بہت توجہ کے ساتھ اس شعر کو ہم سمجھیں۔ اگر صرف اس شعر کے پیغام کو ہم نے سمجھ لیا تو وہ آپ کا آنا سود بند ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو۔ شاعر یہ کہتا ہے یتیم وہ بچہ بھی ہے جو علم اور ادب سے محروم ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ باپ اور وہ ماں جس کو اس کی فکر کرنی ہے، اگر اپنے بچے کو دین سے روشناس نہ کرے، مکتب کو ترجیح نہ دے، وہاں کے نظام کو اہمیت نہ دے، جب اسے بنانا تھا اور جب اس کی بنیاد مضبوط رکھنی تھی، قرآن کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، آخرت کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر، تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس کو معاشرے کے بے رحم پنجے کے حوالے کر دیا گیا، معاشرے کے حوالے کر کے اسے چھوڑ دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ معاشرہ ملحدانہ ہے، معاشرہ مشرکانہ ہے، معاشرہ لادینیت کا ہے، تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اصل ذمہ دار والدین ہیں کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے اگر بچے کو علم دین سے، مکاتب کے نظام سے، قرآن پاک کی بنیادی تعلیم سے، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، نبی کی سیرت سے اگر آراستہ نہیں کیا گیا تو ایسے ماں باپ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ وہ حدیث مشہور ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک مسئول ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اولادیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور مکاتب کا یہ نظام دراصل ان اولادوں کی پہلی تربیت گاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے۔ اگر بنیاد اچھی پڑ جائے تو وہ بچہ آگے چل کر کے جہاں معاشرے کا ایک بہترین نمائندہ بنتا ہے، خاندان کا نام روشن کرتا ہے، وہی اپنے والدین کے حقوق کو پہچانتا ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق کو پہچان کر کے ہی وہ والدین کے مقام و مرتبے سے واقف ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مکاتب کا نظام ہے اور اس کے اندر کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، دراصل وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بچہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب سے واقف ہو، اس کو پڑھنا جانتا ہو، اس کو اتنی صورتیں یاد کرا دی جاتی ہیں جس سے اس کی نماز درست ہوتی ہے، بنیادی مسائل سے واقف کرا دیا جاتا ہے، جس میں پاکی اور ناپاکی کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے بنیادی مسائل اسے سکھائے جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بالغ ہوگا شریعت اسے مکلف بنائے گی، اللہ کا قانون
اور اس کا آرڈر اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اور اگر اس کو یہ تربیت نہ دی جائے تو صورتحال آج یہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تک صحیح نہیں ہے, اس کی نماز کیا درست ہوگی؟ وہ مسجد آتا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے, امام کو دیکھتا ہے کہ وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, کبھی رکوع میں جاتے ہیں, کبھی سجدے میں جاتے ہیں, تو وہ نقالی کرتا ہے جس طرح ایک بندر نقالی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ نماز اس کی اللہ کے ہاں بے وزن ہے, مطرود ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو جس طرح ہم دیگر چیزوں کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو سکھایا جائے, اس کے لیے ماحول فراہم کیا جائے, اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ابتدائی مرحلے کی جو تعلیم ہے جو مکاتب کے ذریعے سے دی جاتی ہے اس پر پورا فوکس کیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ آج کا پروگرام اسی تناظر میں ہے. جو اس پروگرام کے ذمہ دار مولانا ریحان ندوی صاحب ہیں, انہوں نے محنت کی, اپنے گھر کے چھوٹے ماحول میں رہ کر کے بچوں اور بچیوں پر محنت کی, اور ان کی یہ خواہش ہوئی کہ یہاں کے مقامی مسلمان آئے اور دیکھیں کہ مکتب کی اہمیت کیا ہے, اس میں کیا سکھایا جاتا ہے, کیا دیا جاتا ہے. جو کام ماں باپ کو گھروں میں کرنا تھا وہ یہاں ان کو کرایا جاتا ہے, اور ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ناحیے سے فکر کریں. بڑی حیرت ہوتی ہے اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم اور اس کے نظام کو اہمیت دیتے ہیں, اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں, اس کے لیے وقت بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن جو دین کی بنیادی تعلیم ہے اس کے لیے فیس دینا مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, وقت دینا مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں, میری نگرانی میں بھی مکتب چلتا ہے. ایک خاتون کا فون آیا, وہ کہنے لگی کہ صاحب ایسا کیجئے امام صاحب کہ میرے بچے کا جلدی سے ناظر قرآن ختم کروا دیجئے. میں نے سوال کیا کہ جلدی کی کیا وجہ ہے, کیا قیامت آ رہی ہے, آپ کو کوئی اس کی اطلاع ملی ہے, یا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ آگے جو ہے اس کے کلاسز پڑھیں گے, وہ 2 میں جائے گا, 3 میں جائے گا, تو اس کے سلیبس بڑھ جائیں گے, اس کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. میں نے کہا افسوس ہے آپ کی سوچ پر, افسوس ہے آپ کی ذہنیت پر کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جس کا تعلق دنیا سے شروع ہوتا ہے اور آخرت تک وہ جائے گی اور یہی کامیابی کا معیار قائم کرے گی. آپ کو اس کتاب کے بارے میں آپ کی سوچ یہ ہے کہ جلدی سے الٹا سیدھا پڑھا دیا جائے اور اٹھا کے رکھ دیا جائے. یہ ہمارے قوم کی خواتین کا اور مردوں کا حال ہے جو کبھی توجہ نہیں کرتے اس ناحیے سے. اس کی اہمیت کو ہم جانیں اور سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور بعد کے خلفائے راشدین نے, اس کے بعد علماء نے, بڑے بڑے علماء نے جو تربیت پائی وہ مکتب کے ذریعے سے تربیت پائی. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یتیم تھے, ان کی والدہ نے ان کو مکتب کے حوالے کیا, مکتب کے اندر ان کی تربیت ہوئی, دینی تربیت ہوئی, دینی علم انہوں نے حاصل کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پوری دنیا نے ان کو امام تسلیم کیا. تو خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے, اس مکان کی بنیاد کمزور ہو, اس مکان کی بنیاد ٹیڑھی ہو, وہ عمارت آگے چل کر کے ٹیڑھی ہی ہوگی. تو جس بچے کی بنیاد صحیح بنیادوں پر قائم ہو جائے, عقیدہ صحیح ہو, توحید درست ہو, اخلاق اچھے ہو, کردار بہتر ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ واقف ہو, آپ کی عظمت کو وہ جانتا ہو, اگر یہ چیز اس کو بتا دی جائے تو خدا کی قسم پھر کوئی طوفان آ جائے وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. وہ والدین کے حقوق کو بھی سمجھتا ہے, رشتہ داروں کی بھی عزت کرتا ہے اور معاشرے کا ایک بہترین مسلمان بن کر کے دکھاتا ہے. تو یہ وہ مکتب ہے جہاں سے اس کو اس طرح سے تربیت دی جاتی ہے. اس لیے میں چونکہ زیادہ طویل گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے, مختصر سا وقت دیا گیا تھا, یہی چند گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی تھی کہ ہم اس نظام کی اہمیت کو سمجھیں. جہاں بھی یہ نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, مضبوطی کے ساتھ, اور پورے محلے کو کور کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی بچہ اور کوئی بچی ایسی نہ ہو جو مکتب کی تعلیم سے محروم ہو. ماں باپ اسے فرض سمجھیں, فرض سمجھیں. بعض علماء نے لکھا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ مدرسے کی تعلیم کا حاصل کرنا تو فرض کفایہ ہے, لیکن اس دور میں مکتب کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان بچے اور بچی پر فرض عین ہے, اور یقیناً فرض عین ہے. جو حالات بن رہے ہیں
ان حالات کا یہی مطالبہ اور تقاضا ہے۔ اس لیے میں اس بات کی درخواست کروں گا اپنی تمام ماں اور بہنوں سے، اس ناحیے سے وہ فکر کریں، گھروں گھروں میں یہ بات چلائیں اور یہ دیکھیں کہ کون سا بچہ اور بچی مکتب سے دور ہے، جو دور ہے اسے قریب کریں، جو چلا رہا ہے اس کے پاس لائیں، کوئی مسئلہ ہے تو مسئلے کو حل کریں، لیکن کوئی محروم ہو جائے اس عمر میں، یہ سب سے بڑا اس محلے کے لیے سب سے بڑی نحوست ہے کہ دین کی بنیادی تعلیم سے وہ آراستہ نہ ہو سکے۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولوی ریحان صاحب کو کہ انہوں نے جو ان کی محنتیں اسی طرح اللہ کرے جاری رہیں اور اس کے اچھے نتائج اور اثرات اس پورے علاقے پر قائم ہوں، اور بھی جو حضرات علماء تشریف فرما ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں، یقیناً بہت بڑا کام ہے اور قابل مبارکباد کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کام سے پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری یکسانیت کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔